شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اولاد کے لیے پریشان رہنا چھوڑ دیجئے، ایک تسبیح پڑھیں اور کمال دیکھیں۔ والدین اولاد کے لیے یہ ایک دعا ضرور کریں۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، اولاد کی نافرمانی کی شکایت تقریباً تمام والدین کو ہوتی ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو سخت پریشانی ہوتی ہے۔ والدین جو بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کے لیے اپنے دن رات کو کڑوے کرتے ہیں، اپنے اوپر تکالیف برداشت کر کے اولاد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو والدین کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے میں والدین کے دل پر جو گزرتی ہے وہ والدین ہی جانتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں اور آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے خاص ہے۔ محترم ناظرین، نافرمان اولاد ساری زندگی کا روگ ہوتی ہے، اور والدین کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والی اولاد کے رنج سے اچھا بھلا انسان پریشان ہو کر بہت سے غلط اقدامات بھی اٹھا لیتا ہے، جس سے بعد ازاں اولاد بھی تکلیف اٹھا سکتی ہے۔ نافرمان اولاد گمراہ ہو جاتی ہے، اور بہت سے والدین ایسی اولاد کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں، وہ جرائم میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں، نشے بھی کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے انہیں عدالتوں میں بھی خوار ہونا پڑتا ہے۔ ایسی اولاد عموماً تعلیم سے بھی محروم ہوتی ہے، لیکن کئی صورتوں میں پڑھی لکھی اولاد کے ہاتھوں بھی والدین کو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ کتنی ظلم اور شرم کی بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے پال پوس کر اپنے منہ کا لقمہ اولاد کے منہ میں ڈال کر اسے پالا ہوتا ہے، وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن پاتی۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ خود ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر اولاد میں گستاخی اور نافرمانی کا یہ رویہ دیکھیں تو فوراً اللہ سے رجوع کریں اور یہ عمل شروع کر دیں۔ دور حاضر میں ایک گھر میں نہیں، ایک ملک میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، بدتمیزی کرتی ہے، اپنی منمانیاں کرتی ہے، جس کی وجہ سے والدین کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین اولاد کو کچھ نہیں کہتے اس ڈر سے کہ وہ کچھ کر نہ بیٹھیں۔ اور ناظرین، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ اگر والدین اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کر دیں، یعنی کچھ اچھا کام کرنے کو کہہ دیں اور برے کاموں سے روکیں، تو اولاد بدظن ہو جاتی ہے اور بعض اوقات خودکشی تک کر لیتی ہے۔ وہ بچے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے دے دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ماں باپ اپنی اولاد کو کھو بیٹھتے ہیں، اور والدین کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ایسے والدین جس پریشانی کا شکار ہیں وہ اس پریشانی کو چھوڑ دیں اور اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ بچہ جلد ہی فرما بردار بن جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بچہ دن رات فرما بردار رہے گا۔ بچہ دین کے تمام کاموں میں زیادہ توجہ دے گا اور آپ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر لے گا۔ انشاءاللہ وہ بچہ جس کے کانوں میں یہ وظیفہ جائے گا، جس کے دل میں یہ پانی جائے گا، وہ آپ کے حکم کے بغیر انشاءاللہ ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ وہ والدین جو اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں وہ اس وظیفے کا 7 دن مسلسل پابندی سے اہتمام کریں تو انشاءاللہ نافرمان اولاد جلد ہی فرما بردار ہو جائے گی، اور آپ کے جائز مقاصد بھی اس وظیفے سے پورے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق کی تنگی ہے، اولاد کے علاوہ دولت کا مسئلہ ہے، تو تب بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیے تو انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی نافرمان اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس اہم ترین بیان میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں کہ جس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ یہ وظیفہ اسم اعظم پر مشتمل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسم اعظم میں اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت اور کیا کمالات رکھے ہیں، یہ بتانے سے پہلے آپ کو اس وظیفے سے جڑی ایک کارگزاری سنا رہا ہوں۔ یہ کارگزاری ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کا اعتقاد بھی اس وظیفے پر بن سکے۔ کارگزاری ایک فیملی نے یوں بیان کی ہے کہ ہمارے گھر میں اکثر اتنی بدبو آتی جیسے کوئی جانور مرا ہوتا ہے، پھر ڈھونڈنے پر کچھ بھی نہ ملتا۔
بچے دوسرے دن بیمار رہتے، کاروبار بند ہونے کو تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور میرے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی تھی۔ ہر بات پر وہ انکار کر دیتی، ان کو ڈانٹ سے بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا کہ ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مان رہی۔ یہ پریشانی اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ کسی اللہ والے نے بتایا کہ تمہارے گھر میں اثرات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر بچہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا تو سوتے وقت بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں اور 5 بار یہ آیت پڑھ لیں تو انشاءاللہ بچہ کہنا بھی مانے گا اور گھر کے سارے نظام بھی سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا اور الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ہماری اولاد اتنی نیک ہو چکی ہے کہ ہماری بات کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتی اور ہمارا ہر کہا مانتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات اور کمالات ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود بچوں کے کانوں میں اذان اور اقامت کہلوا کر اسلام کی روح پھونکنے کا حکم دیا، اور دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور والدین کی توجہ سے مستقبل کا معمار مذہب اور ملک و قوم کے لیے قیمتی اثاثہ بن سکتا ہے۔ والدین اور معاشرہ تعلیم و تربیت سے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں اور نظر انداز کر کے انہیں زنگ آلود بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بچے بزرگوں، بڑوں اور والدین کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو سنتے ہیں وہی بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان میں اچھی عادتیں منتقل کی جائیں، انہیں پیار دیا جائے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام اور ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کو معاشرے کی غلط عادتوں اور روایتوں سے محفوظ نہ رکھا جائے تو آئندہ نسلیں تباہی کا شکار ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ بچپن اور آغاز جوانی کا دور حساس ترین دور ہوتا ہے۔ بچے کا دل و دماغ سادہ اور خداداد صلاحیتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ معروف مقالہ ہے کہ کم سنی میں حاصل کیا ہوا علم پتھر پر لکیر کی طرح ہے۔ اس عمر میں جو پڑھا اور سنا جائے اس کے اثرات تا حیات رہتے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں بچے کی تربیت اسلامی خطوط پر کی جائے تو بچہ تا حیات دین سے مخلص، معاشرے کے لیے مفید، صالح اور والدین کا فرما بردار ثابت ہوگا۔ لیکن اگر غفلت اور بے جا لاڈ پیار میں والدین نے بچے کی تربیت نظر انداز کر دی تو وہ اسلام، والدین اور معاشرے سمیت ہر فکر اور ہر نظریے سے انحراف کرتا رہے گا۔ صد افسوس کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں والدین کی مصروفیت اور غفلت کے باعث بچے اسلامی تربیت سے تو ایک طرف اخلاقی اور معاشرتی تربیت سے بھی محروم نظر آتے ہیں، اور عام مشاہدہ یہ ہے کہ جس اسکول اور تعلیم پر اکتفا کر لیا جاتا ہے اس کا مکمل زور صرف دنیاوی علوم پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے دین سے بیزار نظر آتے ہیں، اور والدین کے ساتھ ان کے سلوک کا اندازہ روزمرہ کے واقعات سے کیا جا سکتا ہے۔ آج نوجوانوں میں دین سے دوری کے رجحان کی بڑی وجہ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید اور اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، جبکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور آسانیاں پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ پیش نظر رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے ان میں سب سے بہتر عطیہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرا یہ کہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا ایسی صالح اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ ناظرین محترم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ہی بچوں کے دونوں کانوں میں اذان اور اقامت کہلوا کر اسلام کی روح پھونکنے کا حکم دیا۔ اسی طرح بچوں کے بہتر نام رکھنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ قیامت کے دن انہیں انہی ناموں سے پکارا جائے گا۔
بچے کا نام غلط رکھ دیا گیا ہے تو بدل دیا جائے، کیونکہ نام کے اثرات انسان کے اعمال اور افعال پر مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام عاصیہ تھا، جسے بدل کر جمیلہ رکھا گیا۔ اسی طرح 7ویں روز عقیقہ کیجیے اور بال منڈوا کر اس کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کر دیں، اور اسلامی شعار کے مطابق 7ویں دن ختنہ کروائیں۔ بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھائیں۔ بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کیجیے، اور ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری زندگی قلب اور دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ ماں کا دودھ بچے کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ماں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ہونہار کو درس توحید اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھائے۔ اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور بلا برا کہنے سے پرہیز کیجیے۔ ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے اور اظہار نفرت کرنے کے بجائے حکمت سے ان کی اصلاح کرنے کی محبت آمیز کوشش کیجیے۔ اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیجیے، اور حسب حیثیت ان کی ضروریات پوری کر کے انہیں خوش رکھیے اور اطاعت اور فرما برداری کے جذبات ابھاریے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کے جواب میں کہ اولاد کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے ارشاد فرمایا کہ اولاد ہمارے قلوب کا ثمرہ ہے، کمر کی ٹیک ہے۔ ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی طرح ہے جو نہایت نرم اور بے ضرر ہے۔ ہمارا وجود ان کے لیے سایہ فگن آسمان کی طرح ہے، اور ہم انہی کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں۔ اگر وہ کبھی آپ سے کوئی جائز مطالبہ کریں تو ضرور پورا کیجیے۔ وہ کبھی دل گرفتہ ہوں تو ان کے دلوں کا غم دور کیجیے۔ نتیجے میں وہ آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی پدرانہ کوششیں پسند کریں گے۔ ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ بنیے کہ وہ آپ سے اکتا جائیں اور قریب آنے سے نفرت کریں۔ اسی طرح دوسروں کے سامنے بچوں کی عیب جوئی اور ان کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کیجیے۔ بچوں کی ہر جا اور بے جا ضد پوری مت کیجیے۔ چیخنے چلانے سے خود بھی گریز کریں اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں میں باہم لڑائی ہونے پر اپنے بچے کی بے جا حمایت مت کیجیے۔ صدقہ اور خیرات بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیے تاکہ ان میں ایثار اور ہمدردی کے جذبات پرورش پائیں۔ بچوں کو دینی واقعات اور قرآنی ترجمہ سنانے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح بچوں کے سامنے بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آئیں تاکہ وہ بھی انہیں دیکھ کر شفقت سے پیش آئیں۔ اولاد کے مابین ہمیشہ برابری کا سلوک کیجیے اور بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کرنے کی کوشش کیجیے۔ لڑکی کی ولادت پر بھی ایسے ہی خوشی منائیں جیسے لڑکی کی ولادت پر ہوتی ہے، اور ان معصوم بچیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوش دلی سے کیجیے۔ بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ یکساں اظہار محبت کیجیے۔ اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مثالی نمونہ اور روشنی کا مینار ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں جب انسان مشین بن چکا ہے، خدا را اپنے بچوں کو نظر انداز مت کیجیے۔ انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے وقت نکالیں، ان کی تربیت اسلامی خطوط اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں کریں۔ اگر ہم نے مغربی روایات کی طرح اپنے بچوں کو نظر انداز کیا تو وہ بڑھاپے میں ہمیں نظر انداز کر کے اولڈ ہوم کی زینت بنا دیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح ان کی آخرت برباد ہو۔ ہمیں ان کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ دنیا میں وہ معاشرے کے لیے مفید شہری بن سکیں، ہمارے دست و بازو بنیں، اور آخرت میں جنت ان کا مقدر ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو سوچئے کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی کیا ہی شان ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات نازل فرمائے ہیں، لیکن کسی حکم پر یہ نہیں کہا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اس لیے تم کرو۔ لیکن درود پاک پڑھنا اتنا بڑا کام ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ اور ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ درود شریف پڑھنے سے انسان کا اپنا ہی برا وقت ختم ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آئیے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، جس بچے سے آپ کو کوئی شکایت ہو کہ وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے یا بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اس بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم ومن علی ببقاء ولدی وباصلاحہم لی وبامتاعی بہم۔ دعا دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہم ومن علی ببقاء ولدی وباصلاحہم لی وبامتاعی بہم، یعنی اے میرے معبود، میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح اور ان سے بہرہ مندی کے سامان مہیا کر کے مجھے ممنون احسان فرما۔ اور یہ دعا اس بچے یا بچی پر دم کر دیں، اور رات کے وقت یہ بچہ جب سو جائے تو عمل کریں، اور صبح کے وقت بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ چند دن آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ خود ملاحظہ کریں گے کہ کس حد تک فائدہ ہوا ہے، کیونکہ ناظرین یہ عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان پسند آیا ہو، اللہ کے دین کی یہ باتیں دل کو اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔